سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نا، جب میرے آقا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن تھا نا تو کھیل رہے تھے تو گھوڑا سوار آ گیا. گھوڑا سوار نے آ کے پوچھا باہو آ میرے قریب آ. تو آپ نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا دادا علی. نعرہ حیدری، میں تیرا دادا علی ہوں. جدہ کھائیے ہوتے گوڑ بھی گائیے نا. سبحان اللہ. میں تیرا دادا علی ہوں. عرض کی حضور حکم. فرمایا آ باہو آ، تجھے نبی پاک نے یاد فرمایا. سبحان اللہ. اب جب سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گھوڑے کے پیچھے بیٹھ گئے، مولا لے کے چل پڑے، حضور کی کچہری میں پہنچے. آپ نے صحابہ کو سلام کیا، بی بی پاک کے قدموں کو چوما. بی بی پاک نے فرمایا باہو تو میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اے میں دنیا حق باہو سچ نہیں کہتی. کیا کہتی ہے؟ حق باہو سچ باؤ، حق باہو سچ باؤ، حق باہو. سچ باؤ. اے میں دنیا حق باہو سچ نہیں کہتی. اور چھوٹے چھوٹے پرندے بھی باہو باہو نہیں کرتے. اب حضور سلطان صاحب آپ سوچتے ہیں کہ شاید مجھے سرکار مولا علی کو کہیں کہ باہو کو بیعت کر لے، لیکن سرکار فرماتے ہیں سلطان باہو آ میرے قریب آ. تو میں حضور کے قریب گیا، قدموں میں بیٹھا. وہ حضور فرماتے ہیں نا عجب دیدم تماشا پیر باہو، عجب دیدم تماشا پیر باہو، برات عاشقہ برش رہا ہوں. میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ 12 سنگے کی سینگوں پر عاشقوں کی برات آ رہی ہے، روٹی آ رہی ہے روزہ رکھنے کے لیے. سبحان اللہ. روزہ کھولنے کے لیے. بات لمبی ہو جائے گی. اب فرمایا باہو آ قریب آ. تو میں قریب گیا تو حضور نے مجھے بیعت کر لیا. جب حضور نے بیعت کیا تو عجیب منظر تھا. کچھ منظر کشی شاید زمانہ گورا برا دل دیا پاوے جڑا اس در تیودا ہے. برا دل دیا پاوے جڑا اس در تیودا ہے. نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ. سخی سلطان بریانو ودامن وچ لٹاؤندا ہے. سخی سلطان باہو دے زمانہ کے ٹکاؤندا ہے. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نا ایک گھنے درخت کے نیچے، آپ گرمیوں کے دن تھے، آپ تشریف فرما ہوئے، نیند آئی وہاں پہ لیٹ گئے. سبحان اللہ. ذرا جاگ کے بیٹھا کرو نا. سبحان اللہ. لیٹ گئے. ایک ساتھیوں کا یعنی بے دینوں کا ٹولہ راستہ بھول گیا. صبح بارات لے کے نکلے. کہتے ہیں نا انشاءاللہ کو بھولے نا. سبحان اللہ. سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ای پڑھایا ہو، سنے سفن کھل اکھاں گئیاں سا چت مولا نہ لایا. کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق بایا ہوں. سبحان اللہ. کی پہلے مر گئی یا حضرت باہو تد مطلب نہ پایا. سبحان اللہ. بھول گئے، برات لے کے گئے، واپسی پہ بھول گئے. اب کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. بھول گئے. دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھولنے نہ دے، اپنی محبت بھی ہمارے دلوں میں رکھے اور اپنے محبوب کی محبت بھی ہمارے دلوں میں. سبحان اللہ. اور اپنے ولیوں کی محبت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. اور اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی عطا فرمائے. آمین. ذکر بھی عطا فرمائے. آمین. ذکر بھی عطا فرمائے. آمین. اپنے ماں باپ سے محبت کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. بڑوں پہ
چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے۔ اب راستہ بھول گئے، ادھر سلطان بہو جو بادر ذات ولی ہے، وہ سے پاک محبوب سبحانی کا مہینہ ہے، سبحان اس پاک کی بات بھی بڑی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو غور سے کہ سلطان العارفین برہان الواصلین اپنے پیر کے دربار پر اپنے پیر کے ڈیرے کا نقشہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بغداد شریف دی کی یہ نشانی، سبحان اللہ۔ بغداد شریف دی کی یہ نشانی، اچھیاں لمیاں چیلا ہوں تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیرا ہوں، اینا لیرا دی گل کفنی سوا کے رلساں سج فقیرہ ہوں، بغداد شریف دے ونج ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ راستہ بھول گئے، سلطان باہو گھنے درخت کے نیچے آپ سو رہے ہیں۔ کمال یہ ہوتی ہے کہ فقیر جب سوتا ہے اس کی جب آنکھ لگتی ہے یا خدا سے لگتی ہے یا مصطفیٰ سے لگتی ہے۔ وہ ہماری طرح تو نہیں سوتے نا بے غم ہو کے سو گیا، پرواہ نہیں دنیا کی۔ دوستو یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے، اس میں اپنے آپ کو بنا لو، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول کرو، اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول کرو، اپنی نیت پہ بھی کنٹرول کرو، اپنے جسم پہ بھی کنٹرول کرو۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، اس وجود نے تمہارا نہیں رہنا، ان ہاتھوں نے تمہارے نہیں رہنا، یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے قیامت والے دن، یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، 1.25 لاکھ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھو، 1.25 لاکھ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھو، ہر مومن مسلمان، ہر مرد عورت 1.25 لاکھ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھو، چاہے وہ 10 دن میں پڑھ لو، 10 مہینے میں پڑھ لو، 1 سال میں پڑھ لو، 2 دن میں پڑھ لو، پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرو، نفل ادا کر کے التجا کرو، مولا میں نے 1.25 کلمہ پڑھا اپنے لیے، یا اللہ جب مجھے موت آنے لگے تو مجھے یہ لوٹا دینا۔ خدا کی قسم آپ کی بخشش سے آسمان وہی کلمہ ہی بن جائے۔ اب کلمے کے بارے میں سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بات بہت لمبی نہ ہو جائے، کلمے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کلمے نال میں ناتی دھوتی، سبحان اللہ۔ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، سبحان اللہ۔ کلمے میرا پڑیا جنازہ، سبحان اللہ۔ کلمے گور سلائی، ہاں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ہے نا کمال؟ سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتا نا اس شرط پہ کھیلوں گی، ہاں پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ سبحان اللہ۔ تو بات میں کر رہا تھا، اب راستہ بھول گئے۔ اب راستہ بھولنے والے جب راستہ بھول جاتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں اب کیا کرنا ہے، راستہ بھول گئے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، راستہ بھول گئے۔ اب سردار نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے نیچے روشنی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے سبحان اللہ بڑی کام میں مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو نا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا پتہ چلے گوجرے والوں کو بھی سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کے غلام بیٹھے ہیں، سبحان نبی کے اللہ۔ کہنے والے بیٹھے ہیں، سبحان نبی اللہ۔ کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاشق نے کہا نا، حضرت عمر نے فرمایا نا، آپ فرماتے آقا جی آپ میرے گھر بھی آ جائیں۔ بات بڑی مزے کی، ایک چھوٹی سی بات کروں گا، حضور میرے گھر آ جائیں، کوئی تو کہتا ہے حضور آپ آئیں گے تو اونٹ آزاد کر دوں گا، سبحان اللہ۔ درجنوں کے درجن، کوئی کہتا ہے حضور آپ آئیں گے بکریوں کی چھیڑ آزاد کر دوں گا، کوئی کہتا ہے حضور آپ آئیں گے اشرفیاں پھینک دوں گا، کوئی کہتا ہے حضور آپ آئیں گے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، لیکن حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں بہت ہی کمزور ہوں،
حضور پیار بڑا کرتا ہوں آپ سے. حضور آپ میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیں. حضور خدا کے لیے آپ میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیں. حضور آپ آئیں گے آپ کے قدموں کو نہیں چوموں گا. حضور آپ آئیں گے آپ کی دستار کو نہیں چوموں گا. حضور آپ آئیں گے آپ کرتے مبارک کو نہیں چوموں گا. حضور جہاں سے آپ چل کے آئیں گے جتنے قدم چل کے آئیں گے حضور آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا. سبحان اللہ. آپ کے قدموں میں اپنی جان لٹا دوں گا. سبحان اللہ. اب بات لمبی ہو جائے گی. اب دیکھا روشنی ہے. قریب کیا دیکھتے ہیں کوئی سو رہا ہے. کوئی سو رہا, کوئی گہری نیند سو رہا ہے. گہری نیند کون سوتا ہے؟ پہلی رات کی دلہن کی طرح کوئی گہری نیند سو رہا ہے. سبحان اللہ. سونے والے کو نہ کوئی ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ غمگین ہے, نہ کسی سوچ میں ہے. پڑا ہے, سو رہا ہے, اپنی مستی میں سو رہا ہے. سبحان اللہ. شاعر کیا کہتے ہیں؟ وہ عشق مصطفیٰ کی مستی میں سو رہا ہے. سبحان اللہ. جن کے سائیں زندہ ہونا وہ سکون سے سوتے ہیں. میں مر کے بھی نہیں مردا, میں مر کے بھی نہیں مردا جی میرے سائیں دی نظر ہوئے. کیوں فکر کریں دیو ماسا بھی اگیرے دا انہوں ستے ہی خیرانے جیدہ یار مگر ہو. سبحان اللہ. کریم کیا ہاتھ لگایا سونے والے کو, حضور نے آنکھیں کھولی. سبحان اللہ. ارے اس آنکھ کے کیا قیمت ہوگی جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوگا. کمال ہے. اس آنکھ کی کیا کمال ہوگی جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوگا. ارے جو سلطان باہو کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اور جس نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہوگا اس کی کیا کمال ہوگا. سبحان اللہ. ارے غلام کی حالت یہ ہے, بچپن کی عمر ہے, باہر نکلتے ہیں شور کوٹ میں گھومتے ہیں, جو کافر آپ کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہے, مصطفیٰ کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. ہاتھ رکھا, حضور نے آنکھ کھولی, فرمایا کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کہنے لگا سونے والے ہم رستہ بھول گئے. سبحان اللہ. فرمایا اب یہ بتاؤ رستہ بتا دوں یا توڑ پہنچا دوں. واہ واہ واہ. سمجھے نہیں آپ میرے حال ہے؟ اگر سمجھے تو پھر کھل کے بولو سبحان اللہ. رستہ بتا دوں یا توڑ پہنچا دوں. لجپال پریت کو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں. اپنے آپ کو ایسا بنا لو خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے پکے اور سچے غلام بن جاؤ. نیت کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. ہم نے ذکر کرنا ہے, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے, ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے, ہم نبی کے ماننے والوں سے ہماری دوستی ہے. سبحان اللہ. ہمیں کہتے ہیں نا ارے کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد منانا. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے سینے کو دیکھو, یہاں لکھا ہے نبی کا میلاد منانا. واہ واہ واہ. اب اور کیا دلیل دے, اور کیا کہے. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے, غلامی رسول میں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاتھ رکھا لیکن نہیں, ایک بار آپ پڑھ لو. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو راز کی, خدا کی قسم محبت سے پڑھ لو اور یہ یاد رکھو وہ بہت بڑا دربار ہے. وہاں گناہگاروں کو بھی معافی مل جاتی ہے.
تو پھر مل کے پڑھ لو نا. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. کیا شعر کہتے ہیں؟ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے آقا آؤ کہ مدت. آپ نے آنکھ کھولی، عرض کی حضور راستہ بھول گئے. آپ نے کہا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ یا سبحان اللہ. ارے آپ کے مرشد کی اتنی شان ہے، راستہ دکھا دوں یا بتا دوں؟ کہا حضور اگر دکھا دیں تو بات ہی وکری ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور کروڑ جانا ہے. آپ نے کہا پھر سنو، ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لو. کروڑ کو میں نہیں جانتا، آؤ تجھے توڑ پہنچا دیتا ہوں محمد مصطفیٰ. آؤ تجھے توڑ پہنچا دیتا ہوں. جب توڑ کا نام آئے نا تو پھر شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کی بھی بڑی کمال ہے نا. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ یہ دوستوں کو کیا ہے، آپ لوگ کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ یا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ. سرکار کا میلاد ہونا بے ادبا مقصود نہ اصل نہ درگاہی ڈھوئی ہوئی. بے ادب بے مراد اور با ادب با مراد ہوتا ہے. حضور کی محفل میں آ کے جب بندہ بیٹھتا ہے نا، اگر زمین پہ بیٹھتے ہو یہ نہ سوچا کرو ہم بہت بڑے چودھری ہیں، ہم زمین پہ کیسے بیٹھے. خدا کی قسم ہم آپ لوگوں کے بھی قدموں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کا غلام اگر ہو غلام، ہم ایویں نہیں کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں. تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ عجب ہے میں گدا یارو، عجب میں عجب ساکی، بھر بھر اپنے منگتا نو، بنا منگیوں پلاؤندا سخی سلطان باہو دے زمانہ کی تگودائے. ہم لوگ محبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں تو بی بی پاک کا تو ہم نام نہیں لے سکتے، ہماری اتنی زبان نہیں ہے. بی بی عائشہ صاحب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور جب پہلی جنگ ہوئی احد کے پہاڑ کی، سبحان اللہ، اس میں آپ حضور بڑے پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ کے چاچا حضور کے بھی وہ شہید ہوئے اور آپ کا بھی دن مبارک شہید ہوا. تو حضور آپ نے فرمایا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ میں پریشان کب ہوا تھا؟ سبحان اللہ. سب سے زیادہ میں پریشان اس وقت ہوا تھا جب میں طائف گیا تو لوگوں نے مجھے پتھر مارے. آپ اس نبی کے غلام ہو. آخری بات، آپ اس نبی کے غلام ہو کہ جن کو لوگوں نے پتھر مارے. حضور نے فرمایا کہ مجھے پتھر مارے گئے، میرا جسم زخمی کیا گیا، میرے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، میرے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب میں تھک ہار جاتا تو میں بیٹھ جاتا، جب میں بیٹھ جاتا پھر مجھے اٹھایا جاتا، پھر مجھے پتھر مارے جاتے. یا رسول اللہ کے ماننے والوں،
حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے پھر سختی کرتے اباش قسم کے لڑکے میرے پیچھے لگا دیتے، میں جب تھک جاتا تو پھر مجھے اٹھاتے، پھر میں چل پڑتا۔ رب نے مجھے فرشتے میرے پاس آئے، حکم دیا، مولا نے ہمیں بھیجا ہے، یا رسول اللہ ایک بار کہہ دیں، اللہ کا حکم ہے، آپ ایک بار کہہ دیں کہ ان کو غرق کر دو تو میں دونوں پہاڑوں کو جوڑ دوں، یہ ہر چیز غرق ہو جائے گی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میں کسی کو غرق کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ہر کسی کا اچھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، ہم اس مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں بغض رہ جائے، ہمارے دلوں میں کوئی کمی رہ جائے، اور ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں تو ہم کیا سمجھتے ہو آپ کہ آقا جی خوش ہوں گے؟ اگر حضور ایک بار کہہ دیتے کہ یا اللہ انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، تو میرے رب نے خود کہا ہے دونوں پہاڑوں کو جوڑ دوں گا، ریزہ ریزہ ان کا کر دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، نیست و نبود کر دوں گا۔ لیکن حضور نے فرمایا میں کسی کو تباہ کرنے نہیں آیا، ان میں سے ہی کوئی ایسے ہوں گے جو میرے اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یاد رکھو، آپ اپنوں کے ساتھ پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اپنے سے جو بڑے ہیں ان کا ادب کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے اپنے ماں باپ کو کھانا بھی دیا، فروٹ بھی دیا، کمرہ بھی دیا، پھر بھی ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، تو دوستو انہیں تمہارے کمرے کی ضرورت نہیں، تمہارے فروٹ کی ضرورت نہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان سے پیار کیا کرو اور آپس میں خوش رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا کیونکہ ابھی تو ہمارے لاہور سے آئے ہوئے حیدر علی قادری صاحب بھی تشریف فرمائے، آخری نعت ان کی ہے۔ تو بس ایک بات یاد رکھو کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ ہر وقت اپنی زبان پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کرو۔ آپ پہ وہ وقت آئے گا، خدا گواہ ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو جھوٹ بولے یا خوشامد کرے۔ میری زندگی بھی ساری یہی پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، اور مجھے کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو میری زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس یہ ورد ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو آخری سرکار کا شعر، یہ چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے نا غلطیاں شلطیاں، یہ آپس میں خوش رہا کرو، صلح کر لیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہ ہوا کرو، اپنے گھروں میں خوش رہا کرو۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس سے خوبصورت بناؤ، اس سے خوبصورت کر لو۔ تو میاں محمد صاحب کا آخری شعر کہ چنگی مندی سجنا کنو تے سیواری ہو جاندی، یار یاران دا گلہ نہیں کرے تے اصل پری تے جنان دی، یار یاران دا گلہ نہیں کرے تے اصل پری تے جنان دی۔
تعالیٰ میری اور اب سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو بڑے خوش قسمت ہو، تشریف لائے ہو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں اللہ ان پہ بھی کرم کرے، آپ پہ بھی کرم ہو۔ تو ابھی ماشاءاللہ حیدر علی قادری صاحب کی نعت ہے، اس کے بعد ختم اور دعا ہے۔